یعنی اس صورت کو الگ سے اللہ نے بیان کیا کہ باقی قرآن بھی دیا اور یہ 7 صورتیں بھی دی، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس صورت کی اللہ کی نظر میں بہت اہمیت ہے۔ اور اللہ نے اس کی صفت یہ بیان کی، بار بار دہرائی جانے والی بار بار دہرائی جانے والی صورت، تو یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے کہ بار بار نمازوں میں دہرائی جاتی ہے۔ نماز میں قرآن کا کوئی بھی حصہ اتنا زیادہ پڑھا جاتا جتنی سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل سورۃ مثل سورۃ الفاتحہ ولا اعظم منها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اللہ نے تورات میں اس سے بہتر سورت نازل کی، نہ انجیل میں، اور نہ باقی قرآن میں اس سے بہتر سورت نازل کی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ تو یہاں نماز سے مراد فاتحہ ہے، یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی، یعنی فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ زبان سے میری تعریف کر رہا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں مجدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ اور جب انسان، یہ تو وہ ہے جو یعنی اللہ کا حصہ ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے نا میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان ڈیوائیڈ کیا، تو کچھ حصہ میرا ہے اور کچھ بندے کا ہے، تو یہ والا تو میرا ہو گیا، یہ میری تعریفیں کر رہا ہے یہ۔ اور فرمایا کہ جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، کہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے کہ یہ توحید پر قائم رہے گا۔ اور اب اس نے جب ایگریمنٹ کر لیا اور میری تعریفیں بھی کر دی، تو اب ولی عبدی ما سأل، اس کا حصہ کیا ہے کہ اب جو یہ مانگے گا اس کو ملے گا۔ تو اب یہ مانگے گا کیا، اللہ تعالیٰ ہم پہ چھوڑ دیتے، ہم الٹی سیدھی مانگنا شروع کر دیتے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑی چیز مانگو خود، کیونکہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ میں دعا قبول کروں گا، تو اس لیے اللہ نے اچھی دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا جو اہم تھی۔ اور حکم کیا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے حدیث کے مطابق۔ اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو جبریل نے فرمایا کہ یہ ایک آسمان کا دروازہ ہے جو کھلا ہے، جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے۔ اور فرشتے نے نازل ہو کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور فرمایا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو میں 2 ایسی قرآن کی صورتوں کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، تو ایک تو سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری حصہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو یہ اس کے کچھ فضائل ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک فضیلت سورہ فاتحہ کی یہ بھی ہے کہ یہ دم میں بھی رقیہ کے کام آتی ہے۔ صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے جن اتارا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پہ پھونک مارتے گئے اور وہ جن کے اثرات ختم ہوتے چلے گئے۔ تو اس لیے اگر کسی پہ خدا نخواستہ جادو یا جنات کے اثرات ہوں تو سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے چھینٹے ماریں یا ویسے پھونک ماریں، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کیا جو ہے نا کچھ فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب اس کی کچھ تفسیر بیان کروں گا۔ سورہ فاتحہ میں نماز میں اس کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ، بخاری کی حدیث ہے، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا ایک ضروری حصہ ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ امام اگر پڑھ لے تو سب کی طرف سے کافی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ امام اگر پڑھ لے گا تو مقتدیوں پہ پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ امام جب پڑھے گا سورہ فاتحہ تو مقتدی پر بھی واجب ہے، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک سری نماز میں تو امام پڑھے گا، جہری میں نہیں پڑھے گا۔
تو سب کے اپنے دلائل ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے یہی حدیث کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں اس میں تو یہ نہیں ہے کہ امام اور مقتدی کا فرق نہیں کیا گیا, لہذا سب کے بارے میں ہے یہ. اور یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی, اذا قرئ القرآن فاستمعوا له, جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو, تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ جمعے کے خطبے کے بارے میں ہے, یہ اس کے بارے میں نہیں ہے نماز کے بارے میں, کیونکہ اس کے بارے میں تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے وہ جب قرات کی جائے تو خاموشی سے, یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اور بعض ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ سری نمازوں میں تو پڑھی جائے گی, جہری میں نہیں. جہری میں کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو, اور سری میں اس لیے پڑھی جائے گی کہ یہاں قرآن زور سے پڑھا ہی نہیں جا رہا, تو خاموشی سے سننے کے بھی ہمیں حکم نہیں ہے, لہذا ہم جیسے چاہیں, یعنی ہم جو ہے وہ اسی حدیث پر عمل کریں گے جس میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں, تو آپ نے فرمایا اقرا فی نفسک, کہ اس کو دل میں پڑھو فاتحہ کو اگر امام کے پیچھے بھی ہو. تو اس بیس پر بھی امام شافعی نے استدلال کیا کہ امام کے پیچھے بھی ہوں تو آپ کو فاتحہ پڑھنی چاہیے. جو امام حنیفہ کے دلائل ہیں وہ دوسری طرف ہیں. وہ پہلے تو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو اور غور سے سنو اور خاموش رہو. تو وہ کہتے ہیں اس میں تو سورہ فاتحہ اور غیر فاتحہ دونوں داخل ہیں, لہذا جہری نمازوں میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. باقی یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ صحابی نے کہا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں, تو آپ نے فرمایا صرف فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہو, تو کہتے ہیں یہ خبر واحد ہے اور یہ قرآن کی مقابلہ نہیں کر سکتی. قرآن تو متواتر ہے, تو قرآن میں جب صاف لفظوں میں منع کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پر بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وہ قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ نماز ہو یا جمعہ ہو سب کو شامل ہے. جب بھی قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے گا تو اس کا سننا واجب ہے. ایک ہوتا ہے کوئی اپنے طور پہ تلاوت کر رہا ہے, وہ تو اس کی مرضی ہے, اپنے طور پہ تلاوت کر رہا ہے, آپ سنیں نہ سنیں. ایک ہوتا ہے باقاعدہ کوئی محفل ہو جس میں سنایا جا رہا ہو, تو اس میں تو سننا بہرحال واجب ہے. تو سری نمازوں کے بارے میں امام حنیفہ کی جو حدیث ہے وہ بہقی کی حدیث ہے, من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. حدیث میں آتا ہے جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. اور ناصر البانی جو ہے نا علماء معاصرین میں سے, انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. تو دونوں طرف دلائل ہیں. اور یہ جو دلیل ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, تو صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا, جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور پلس سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو ہم کہتے ہیں پوری حدیث تو یوں کہ فاتحہ اور پلس سورت. تو جیسے سورت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے کھڑا ہے وہ سورت نہیں پڑھے گا, امام کی سورت اس کے لیے کافی ہو گئی, تو ایسے ہی فاتحہ کے بارے میں بھی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی, تو اس سے مراد ہے حقیقتاً بھی نہ پڑھے حکماً بھی نہ پڑھے. امام نے جب فاتحہ پڑھ لیا تو مقتدی پڑھنے والے ہی کہلائیں گے, کیونکہ حدیث میں خود آ گیا کہ جس کا امام ہے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. تو اس کا مطلب امام نے جب قرات کر لی مقتدی کی طرف سے وہ ہو گئی ہے, وہ مقتدی کو یوں ہی سمجھا جائے گا کہ وہ قرات کرنے والا ہے. تو یہ دلائل ہیں, دونوں طرف ہیں, اختلافی مسئلہ ہے. اس لیے جس بھی مجتہد کو فالو کریں, لیکن ایک کو فالو کریں, ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے. کبھی یہ جو کبھی اس رائے کو کبھی اس رائے کو, اس کی جو سنجیدہ علماء ہیں اور صدیوں سے جو علماء اہل افتاء فتویٰ دیتے ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ایک کو فالو کریں باقی سب کو صحیح. یہ تو کچھ جلدی میں نے مختصراً اختلافی مسئلہ بیان کیا. باقی سورہ فاتحہ کی تفسیر کیا ہے؟ نبی یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو سب سے پہلے جس کو رکھا گیا ہے. نازل تو پہلے نہیں ہوئی ہے لیکن رکھا سب سے پہلے گیا اس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن کی ابتدا کریں تو سورہ فاتحہ سے کریں. فاتحہ کا معنی ویسے بھی کھول دینے والا, کھول دینے والی. یہاں سے گویا ابتدا ہو رہی ہے, قرآن کھل رہا ہے یہاں سے. تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہید بنایا ہے. جیسے ہر کتاب سے پہلے کچھ ایک تمہید ہوتی ہے نا, انٹروڈکشن ہوتا ہے, تو گویا یہ ایک قسم کی تمہید ہے. تو اللہ نے اس میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا. یہ جو للہ میں لام ہے نا, اس کو تخصیص والا لام بھی کہتے ہیں. گاڑی اردو ہے, سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا مطلب ہے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے. یہ صرف بھی یہاں لگا ہوا ہے, یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں, سخاوت ہے, جود و سخا ہے, بہادری ہے, یہ جو بھی کمالات سمجھے جاتے ہیں, علم والا ہے, رحمت والا ہے, تو تمام تعریفیں حقیقت میں صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں. اگر انسانوں میں کوئی تعریف ہے تو اللہ کی دین سے ہے,
اللہ کی عطا سے ہے، ورنہ حقیقت میں حقیقی تعریف کا مستحق تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، اس لیے کہ جب تک آپ کے سامنے کتاب کے مؤلف کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا آپ کتاب کو ویلیو نہیں دو۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بازار میں کتاب رکھی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا مصنف کا نام ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ چلا جی وسیم گولے گنڈے والے نے لکھی ہے کتاب، یہ کتاب لکھی ہے وسیم گولے گنڈے والے نے، تو آپ کوئی گولے گنڈے والا تو خرید لے گا اس کو، لیکن میرا خیال ہے کوئی بھی عام آدمی، کوئی سمجھدار آدمی نہیں خریدے گا۔ یار مجھے ذرا پانی تو پلاؤ، بہت سخت پیاس ہے۔ تو کوئی بھی پی سکتا ہے کہ دیکھو پیاس لگ رہی ہے نا، تو کوئی بھی خرید سکتا ہے اس کتاب کو، لیکن سمجھدار آدمی نہیں خریدے گا۔ تو یہ مصنف سے پتہ چلتا ہے تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ ایک اور تو اللہ نے تعارف کروایا یہ اس ذات کی کتاب ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور یہ جو جتنے بھی جہان ہے نا دنیا میں، کائنات ہے، ان سب کو نہ صرف بنانے والا ہے بلکہ پالنے والا ہے، سب کو چلا رہا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی نا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو باقاعدہ سب کی تربیت کر رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو ایک نظام کے تحت چلا رہا ہے، تبھی پوری کائنات لاکھوں کروڑوں سالوں سے بچی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ، الحمدللہ۔ تو پالنہار، پالنے والا، تبھی قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو تھاما ہوا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَلَئِن زَالَتَا، اگر اللہ ان کو نہ تھامے نا اور یہ اپنی جگہ سے زائل ہو جائیں تو اللہ کے علاوہ کوئی دوبارہ ان کو اسی ٹریک پہ نہیں لا سکتا۔ یہ نظام عالم بننے میں بھی اللہ کا محتاج ہے اور برقرار رہنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ تو اتنی بڑی ذات ہے جس کی کتاب ہے آگے جو تم پڑھو گے۔ الحمدللہ رب العالمین، العالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو، بہت سارے جہان ہیں۔ اب اس میں علماء کی مختلف آراء ہے، بھئی جہان اس اعتبار سے بھی ہیں کہ زمین ایک الگ دنیا ہے، آسمانوں کی ایک الگ دنیا ہے، پھر آسمان 7 ہیں، ہر 7 آسمان کی ایک الگ دنیا ہے، تو اس لحاظ سے اللہ نے بہت سارے جہان بتائے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے بہت سارے جہان ہیں کہ ایک جہان یہ دنیا کا ہے، ایک قبر کا ہوگا اور ایک آخرت کا ہوگا۔ یہ بھی تو الگ الگ جہاں ہے نا، ہم تو شفٹ ہوتے ہیں، ہماری روح یہاں سے مادی زندگی سے برزخ میں جائے گی، برزخ سے پھر آگے دوبارہ حشر میں، پھر جنت ہے یا جہنم ہے، تو یہ سارے مختلف جہاں ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے یہ مختلف جہاں ہیں کہ جیسے ایک مادی زندگی ہے نا انسانوں کی ہے، ایک فرشتوں کی بھی زندگی ہے، ان کی بھی ایک الگ دنیا ہے، جنات کی بھی ایک الگ دنیا ہے۔ تو جنات کیوں ٹریس نہیں ہوتے، کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ مادی چیز نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی مخلوق ہے جو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، اور یہ جو فرشتے ہیں یہ روشنی سے بنی ہوئی مخلوق ہے، تو یہ بالکل ایک الگ جہاں ہے۔ تو اس لیے انسان کی جو ریسرچ ہے نا، جو مادی ذرائع ہیں تحقیق کے، اس میں یہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ الگ الگ جہان اللہ نے بنائے ہیں، فرشتوں کی الگ ہو سکتا ہے، یہاں بہت سارے فرشتوں میں نظر نہیں آ رہے، یہاں ہزاروں جنات تو ہمیں نظر، اور شکر ہے کہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ہمیں نظر آئیں تو پھر جنات کو ہم نظر نہیں آئیں گے، ہم یہاں سے شارٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہوتے ہیں جنات بھی گھوم رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں، اور مجھے تو کئی دفعہ آپ کے بارے میں وہم ہوا۔ خیر، اچھا، تو یہ بھی ایک الگ جہان ہے جنات کا۔ تو ایسے یعنی جس لحاظ سے بھی جتنے بھی جہان ہیں سب کو اکیلا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں یہ تو ایک جہاں نہیں، اور بھی بہت سارے جہاں ہیں، ایک الگ دنیا ہے، کہکشاؤں کی ایک الگ دنیا ہے۔ تو رب العالمین الرحمن الرحیم، تو ابھی اللہ کا انٹروڈکشن چل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اس کی جو سب سے اہم ترین صفت ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، اس کی وہ جس کو میں نے الرحمن رحیم کے لفظ میں بہت ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، اور اللہ اصل میں تو رحم ہی کرتا ہے، سزا جب دیتا ہے کہ جب کوئی اس کی نافرمانی کرے، اور اس میں بھی بہت سارے آپشن اس نے معافی کے رکھے ہوئے۔ تو ایک بادشاہ ہوتا ہے نا، کچھ ظالم ہوتے ہیں، کچھ رحم دل ہوتے ہیں، تو رحم دل معاف زیادہ کرتے ہیں اور اپنے رعایا کو نوازتے زیادہ ہیں اور سزا کم دیتے ہیں، لیکن ظالم جو ہیں وہ لوگ ان سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے رحم دل ذات ہے، لہذا وہ اپنے بندوں پر عطائیں زیادہ کرتا ہے اور ان کو سزا بھی دیتا ہے، مگر اتنی نہیں جتنی وہ مستحق ہیں، بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور رحمان الرحیم آگے فرمایا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ دیکھیں مالک تو اللہ اس جہاں کا بھی ہے، اس جہاں کا بھی ہے، لیکن روز جزا کا مالک اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ اس دنیا میں عارضی طور پر انسانوں کی بھی حکومت ہوتی ہے، لہذا انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں اور اللہ یہ ظلم ہونے دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں کہ تم چاہو تو
سیدھے راستے پہ چلو، تم چاہو تو غلط راستے پہ چلو. اس قسم کے اختیارات اللہ نے ہمیں دے دیے. تو آخرت میں یہ اختیارات نہیں ہوں گے، اور آخرت میں ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. تو لہذا جو عقل مند لوگ ہیں وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آج ہم نے اپنے اختیارات کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا تو کل ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ اختیار ہم سے سلب ہو جائے گا، ہم سے چھین لیا جائے گا. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا تو تنہا مالک ہوگا. اس میں تو عارضی طور پر بھی لوگوں کو اختیارات نہیں ہوں گے. تو یہ آخرت کا عقیدہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر اسلام پہ نہ کوئی چل سکتا ہے، نہ وہ مسلمان کہلا سکتا ہے. تو مالک یوم الدین کے بعد اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ کروایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ آگے اسلام پر چلنا اسی پر موقوف ہے. جب تک آپ ایک اللہ کی عبادت کے قائل نہیں، اسلام کہتا ہے آپ کی کوئی نیکی قبول ہے ہی نہیں. تو ہم سے یہ ایگریمنٹ کروایا گیا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے. عبادت کہتے کس ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کے نا ایک لغوی معنی ہوا کرتے ہیں ڈکشنری میں، اور ایک ٹرم ہوتی ہے اصطلاح. تو عبادت قرآن و حدیث میں کبھی تو ایک جو ڈکشنری میں جو معنی ہوتے ہیں نا اس کے معنی میں استعمال ہوا، کبھی ایک اصطلاحی معنی میں. اصطلاح اور لغت میں کیا فرق ہے میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی عربی میں لفظ ہے صلوات یا صلات. صلات عربی میں اصل میں دعا کو کہتے ہیں صلات. جیسے بلکہ اور آسان پرے عربی میں انگلش میں کسے کہتے ہیں؟ دعا کو. لیکن پرے نماز کو بھی کہتے ہیں نا، از گوئنگ ٹو پرفارم پرے کہتے ہیں نا. تو اب پرے کا لفظ اصل میں تھا انگلش میں دعا کے لیے، لیکن نماز میں بھی چونکہ دعا وغیرہ مانگی جاتی ہے تو نماز پہ بھی پرے کا اطلاق ہوتا ہے. تو اب پرے کا جو لفظ ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈکشنری میں اس کے معنی نماز نہیں ہے، اس کے اصل معنی ہے دعا. لیکن یہ ایک ٹرم ہے جو ایک مخصوص عبادت ہے، اس کو بھی پرے کہا جاتا ہے. مخصوص عبادت ہے نا جو نماز کی شکل میں ہوتی ہے، اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ پرے کہتے ہیں. عربی میں صلات، صلات کا عربی میں دو معنی آتے ہیں. میں صرف ایک ہی معنی اس وقت بتاؤں گا جو لغوی معنی ہے دعا. جیسے ہم کہتے ہیں نا صلو علی الحبیب، کیا مطلب؟ نبی کے لیے رحمت کی دعا کرو. صلاۃ والسلام جو ہے نا رحمت کی دعا کو کہا جاتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے نبی پر، اللہ تو رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے نبی پر رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو یصلو صلات کس کے معنی میں آتا ہے؟ اصل میں دعا کے معنی میں. تو لیکن صلات کیونکہ ہم جب مخصوص عبادت کرتے ہیں تو اس کو بھی صلات کہتے ہیں. حی علی الصلاۃ ہے نا، آؤ نماز کی طرف. اب حی علی الصلاۃ میں کوئی بندہ گیا دعا مانگ کے واپس آ جائے اور کہ مؤذن صاحب نے تو کہا تھا دعا کی طرف آؤ، تو میں تو دعا کر کے چلا گیا، تو ہم کہیں گے بھائی یہاں صلات سے مراد یہ لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ صلات ایک ٹرم ہے، ایک مخصوص عبادت، قیام رکوع سجدے والی عبادت کو صلات کہا جاتا ہے. تو ہر چیز کے ایک لغوی مطلب ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی مطلب ہوتا ہے. تو جو زبان میں ماہر نہیں ہوتے وہ لغوی اور اصطلاحی معنی کو گڑبڑ کر دیتے ہیں. قرآن میں کہیں یہ لفظ اصطلاحی معنی میں استعمال ہوگا، کہیں لغوی معنی میں. جیسے اسلام، اسلام کا جو لغوی مطلب ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، لیکن اسلام ٹرم میں کسے کہتے ہیں؟ ایک مخصوص مذہب کو کہتے ہیں. ایک مخصوص مذہب کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام. مسلم کا لغوی مطلب کیا ہے؟ مسلمن، سپرد کرنے والا، جو اپنے آپ کو کیا کر دے؟ سپرد کر دے. لیکن ایک ٹرم ہے اصطلاح میں، مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو مسلم ہوتے ہیں. اب قرآن میں بھی یہ اسلام کا لفظ کہیں ایک ٹرم کے طور پہ استعمال ہوا، کہیں لغوی معنی میں، تو وہاں بھی لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں. جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے سورہ حجرات کے ذکر میں آتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ دیہاتی لوگ جو ہے نا وہ منافق تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ تم ایمان نہیں لائے، تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے. تو اب یہاں اسلام بھی نہیں لائے تھے نا اصل میں. تو یہاں اسلام کا معنی لغوی ہے، اصطلاحی اسلام نہیں ہے. یعنی یوں کہہ دو کہ ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے، یعنی وقتی ظاہری طور پر ہم نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا، آپ کی اطاعت کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر اپنے آپ کو یعنی کسی کے حوالے کر دینا، بھائی جیسے کہو گے ہم ویسے کہیں گے، دل میں تو ایمان ہے ہی نہیں. تو یہ اصطلاح نہیں ہے، یہ لغوی معنی ہے. تو لیکن ویسے اسلام کا کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا. ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں تم یہ کہو ہم اسلام لائے،
تم ایمان تو لائے نہیں ہو. دوسری طرف اللہ کہہ رہے اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا وہاں اسلام اور ایمان کا ایک مطلب ہے, یہاں اسلام اور ایمان کے الگ الگ مطلب ہیں. تو یہاں الگ الگ اس لیے کہ یہاں اسلام سے مراد, ایک آیت میں اسلام سے مراد ہے لغوی اسلام, صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو سپرد کر دینا, اور ایک جگہ اسلام کے ٹرم ہے جو ایک مذہب پہ جس کا اطلاق ہوتا ہے. تو یہ لغوی اور اصطلاحی معنی میں فرق نہ ہونے کی وجہ سے نا بہت لوگ قرآن میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں, اور کہاں کی, اور یہ آج کل جو تحریفیں ہو رہی ہیں نا قرآن کی آیتوں میں, وہ اسی طرح سے ہو رہی ہیں کہ ایک لغت کا معنی تھا کچھ اور اصطلاح میں کچھ اور, تو وہ اصطلاحی معنی ادھر لگا دیا, وہ والا ادھر, تو ایسے گڑبڑ کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ عبادت کے بھی ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے, اور قرآن و سنت میں کہیں عبادت لغوی معنی میں استعمال ہوا یہ لفظ, کہیں اصطلاحی معنی. تو عبادت لغت میں کہتے ہیں غلامی. غلامی, کسی کی بھی آپ غلامی اختیار کریں گے تو آپ اس کی عبادت کرنے والے کہلائیں گے. یعنی عبادت سے مراد جس کو لغت میں ڈکشنری میں عبادت کہتے ہیں غلامی, تبھی عربی میں عبد کہتے ہیں غلام کو. آتا نا بنی عبد فلان, فلاں کا غلام تھا, پہلے غلام ہوا کرتے تھے تو عبد کہتے تھے غلام کو. حالانکہ عبادت جو ٹرم ہے اس معنی میں تو کسی کا غلام بننا جائز ہے ہی نہیں, وہ تو شرک ہو جائے گا. لیکن ایک جو ٹرم کے علاوہ جو لغوی معنی میں عبادت ہے وہ کسی کی بھی آپ غلامی اختیار کر سکتے ہیں. تو عبادت کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں کسی کی غلامی اختیار کرنا. اور عبادت کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ تو عبادت کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ پہلے عربی میں بتا دیتا ہوں, آپ بے شک اردو میں یاد کر لیے گا. العبادت عبارت عن الاعتقاد بأن للمعبود سلطة غیبیة يقدر بها على النفع والضرر بدون سبب فكل دعاء وثناء وتعظيم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادة. مشکل ہے, اردو میں سمجھاتا ہوں کہ آپ جب کسی کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہو, آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں ذات, چاہے وہ کوئی بھی ہو, فلاں ذات کو یہ قدرت اور طاقت حاصل ہے کہ وہ مجھے جب چاہے فائدہ اور جب چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے, اور فائدہ اور نقصان پہنچانے کے لیے وہ کسی ریزن کا, سبب کا محتاج نہیں, لاجک نہیں چاہیے اس کو کوئی. کسی کے پاس بھی ایسی قدرت ہے تو جس کے بارے میں یہ نظریہ ہوگا کہ جس کو یہ قدرت حاصل ہے تو اس کی زبان سے یا اپنے باڈی سے اس عقیدے کے ساتھ جو تعظیم ہوگی یہ والی تعظیم عبادت کہلائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ اپنے ابا کے سامنے دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں تمیز سے, یہ تعظیم ہے نا ابو کی. جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں نا ایسے احتیاط کی شکل میں آپ اپنے والد محترم کے سامنے ایسے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ آج کل بیٹھنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے, لیکن آپ اتفاق سے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کا اپنے ابا کے بارے میں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ جب چاہیں جیسے چاہیں مجھے فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں, ظاہر نہیں ہوتا. تو یہ تعظیم عبادت نہیں کہلائی, وہ جو اصطلاحی عبادت ہے جس کی وجہ سے شرک اور کفر کے فتوے لگتے ہیں. لیکن یہی ہم جب نماز میں اللہ کے سامنے ایسے ہی احتیاط میں ادب سے بیٹھتے ہیں تو یہی ہمارا عمل کیا کہلاتا ہے؟ عبادت, کہ ہم اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت. پھر جب زبان سے بھی ہم تعظیم کرتے ہیں, ہم زبان سے کہتے ہیں, جب دو زانوں بیٹھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتے ہیں نا. اب یہ زبان سے اللہ کی جو ہم تعریفیں کر رہے ہیں, یہی تعریفیں اگر ہم ابا کی زبان سے کرنا شروع کر دیں, ابا آپ بہت زبردست ہیں, ابا آپ بہت پیارے ہیں, ابا آپ نے بہت خدمت کی ہے, یعنی ہم لوگوں کا بڑا خیال رکھا ہے, تو یہ بھی تو تعریف ہے نا. لیکن یہ تعریف عبادت نہیں کہلائے گی. اس لیے نہیں کہلائے گی کہ یہ اس جذبے کے ساتھ نہیں ہے, اس میں اس طرح کی تعظیم نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پر قدرت سبب کے بغیر بھی رکھتے ہیں. یعنی نفع اور نقصان پر قدرت تو رکھتے ہیں, لیکن اتنی قدرت جتنی اسباب کے تحت ہو, کچھ کرنے میں کچھ کسی سبب کے محتاج ہیں یہ. اب ہندو جب بدھ کے سامنے جھکتا ہے نا تو وہ یہ سوچ کے جھکتا ہے, چاہے وہ تھوڑی سی گردن بھی جھکائے, اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بت میرا فلاں کام بنا دے گا, حالانکہ کام بنانے کے اسباب اختیار نہیں کرے گا. اس کو خدا نے, بھگوان نے کچھ ایسی طاقتیں دی ہیں کہ یہ اب ان طاقتوں کے ہوتے ہوئے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. یہ اولاد دے دے گا یا میری روزی بڑھا دے گا. حالانکہ جب آپ جو ہے وہ کسی سے کچھ مانگتے ہو تو وہ چل کے جائے, پولیس والوں سے بات کرے, پھر ان کو سمجھائے کہ بھائی اس کا جو ہے وہ اس کے قیدی جیل میں ان کو چھوڑ دو, یا اس کا کاروبار نہیں چل رہا تو اس کو حکومت سے کہے اس کا ٹیکس کم کر دو. کوئی بھی اسباب ہم اختیار کرتے ہیں نا. جب انسان سے مدد مانگتے ہیں, ڈاکٹر سے کوئی شادی شدہ جوڑا جا کے کہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی تو دمائیں دے گا وہ,
لیکن بت کے پاس جب آپ جاتے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے بت کے پاس، اس سے اولاد مانگتے ہیں، تو آپ کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں۔ تو اس جذبے سے جب کسی کو پکارا جائے، کلو دعاء و ثناء، اس جذبے سے جب کسی کو مدد کے لیے پکاریں گے آپ، تو یہ مدد کے لیے پکارنا بھی عبادت۔ اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کی زبان سے تعریف کریں گے، ثنا، تو یہ ثنا بھی عبادت کہلائے گی۔ اور اس جذبے کے ساتھ اب آپ کسی بھی طرح سے جب کسی کی تعظیم کریں گے، اس کو رسپیکٹ دیں گے، تو یہ رسپیکٹ دینا عبادت کہلائے گا۔ اسلام میں یہ عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جائز نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اصطلاح میں عبادت کا یہ مفہوم ہے۔ اب دیکھو، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ میری مدد کریں، تو وہ نبی کو جو پکار رہا ہے وہ اس نیت کے ساتھ کہ نبی میری مدد کریں گے بغیر کسی سبب کے۔ ظاہر ہے قبر میں سے اٹھ کے آنا اور کسی کے کام بنانا، یہ تو کوئی سائنٹیفک لاجک تو نہیں بنتی نا اس کی، تو اس لیے یہ پکار بھی عبادت ہے، اور اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ کسی پیغمبر کو بھی نہیں آپ پکار سکتے اس طریقے سے، تو یہ بھی کفر کہلائے گا، یہ عمل بھی کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیے ہیں، نبی ان اختیارات سے یہ کام کریں گے، تو قرآن میں جگہ جگہ اس کی نفی ہے کہ اللہ نے کسی کو اس قسم کے اختیارات نہیں دی، کیونکہ جو مشرکین بتوں کو پکارتے تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ جو اوپر جو بھگوان ہے یا جو خدا ہے یا جو اللہ ہے، اس نے ان بتوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ تو قرآن نے یہی کہا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں؟ تو پتھر کی بنی ہوئی چیزیں، ان کو تو نہ چل سکتے ہیں، نہ ہاتھ سے کچھ پکڑ سکتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں، کسی کو اللہ نے نہیں دی۔ اللہ نے اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کا اختیار اللہ نے سارا اپنے پاس رکھا ہے، اس میں کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی انسان کو شریک کیا ہی نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ۔ تو اس لیے اصطلاح والی عبادت وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جائز نہیں۔ ہاں ویسے ہم کہہ سکتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اس لحاظ سے ہم سب عبد ہیں، اور عربی میں جو عورت ہوتی ہے وہ اس کو امہ کہتے ہیں۔ امہ کا مطلب جو باندھی ہو، جو عبد کا معنی غلام اور امہ کا معنی باندھی، تو یہ انسانوں کے بھی ہوتے ہیں۔ غلام تو کوئی بھی، ہم اپنے والدین کے غلام ہیں، کہتے ہیں نا ہم بھائی ہم جو ہے نا اپنے اساتذہ کے غلام ہیں، ہم بزرگوں کے غلام ہیں، تو یہ غلامی عبادت نہیں ہے، کیونکہ اس میں جب آپ کسی کی تعظیم، اور یہ تعظیم بھی عبادت نہیں ہے۔ آپ کسی بزرگ کے سامنے سجدہ بھی کر لو اگر، تو اس عمل کو عبادت نہیں کہیں گے۔ ہاں گناہ ضرور کہیں گے کہ شریعت نے اتنی بڑی تعظیم سے منع کیا ہے۔ بھئی تعظیم کی بھی کچھ حدود ہے نا، تمیز سے بیٹھ گئے دو زانوں، چلو کبھی پاؤں چومنا بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ اس کے سامنے سر رکھ کے سجدہ کرو تو یہ عمل شرک نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ عمل ناجائز تعظیم۔ شرک اس لیے نہیں کہلائے گا کہ آپ کا یہ عقیدہ تھوڑی ہے کہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے، تو آپ جب اس کی تعظیم کر رہے ہو تو یہ تعظیم عبادت نہیں کہلائے گی، بس تعظیم برائے تعظیم کہلائے گی۔ اور اگر حدود سے تجاوز ہے اس تعظیم میں تو گناہ کہیں گے، شرک نہیں کہیں گے، گناہ کہیں گے، اسی وجہ سے کہ شریعت میں کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ سجدہ جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور ایک وہ سجدہ جس سے کافر تو نہیں بلکہ گناہگار ہوتا ہے۔ تو جیسے قبروں کو یا بزرگوں کو کوئی اگر سجدہ کرتا ہے تو اگر عبادت کی نیت سے کرے گا تو کافر ہو جائے گا، صرف تعظیم کی نیت سے کرے گا تو کافر نہیں ہوگا۔ تو وہ فرق کیا عبادت کی نیت اور تعظیم میں؟ بھئی عبادت میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا میری بگڑی بنا سکتا ہے، یہ اس کو اختیارات حاصل ہیں، یہ مجھے روزی دے سکتا ہے، مجھے اولاد دے سکتا ہے، اس جذبے کے ساتھ سجدہ کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ اور اس جذبے سے کے بغیر ویسے ہی کسی کی عقیدت محبت میں آ کے آپ اس کے سامنے زمین پہ سر رکھ دیتے ہو تو یہ عمل گناہ کبیرہ تو ہے، مگر اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، کیونکہ کافر ہوتا ہے غیر اللہ کی عبادت سے، اور یہ عمل عبادت نہیں۔ تو یہ عبادت خوب اچھی طرح سمجھ گئے نا عبادت کا مطلب کیا ہے۔ تو اب عبادت کے مختلف ارکان ہیں، مختلف اقسام ہیں کہ کون کون سی تعظیمیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں مختلف، وہ میں بتاتا ہوں۔ پہلے میں عبادت کا جو لغوی معنی ہے اس معنی میں بھی قرآن میں عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری غلامی کریں۔ تو یہاں عبادت سے اصطلاحی عبادت مراد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ لغت میں غلامی۔ تو ہماری پیدائش کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کہے ہم اس پر عمل کریں، لہذا اللہ جب عبادت کا کہے گا تو ہم عبادت کریں گے، جب عبادت سے منع کرے گا تو ہم منع ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں جب عبادت سے منع کرے گا تو ہم رک جائیں گے تو وہ عمل بھی عبادت کہلائے گا، حالانکہ ہم عبادت نہیں کر رہے۔
مثال کے طور پر اللہ نے سورج نکلتے ہوئے سجدہ کرنے سے منع کیا. سورج جب نکل رہا ہو تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, تو نماز پڑھنے سے منع کیا نا. ہم جب نماز پڑھنے سے رک جاتے ہیں اللہ کے کہنے پر, تو یہ عمل کیا ہے؟ ہم عبادت سے رک گئے, مگر ہم یہ اللہ کی غلامی میں کر رہے ہیں, تو یہ عمل بھی عین عبادت ہے. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام عبادت ہو بھی اور نہیں بھی ہو؟ تو بھائی عبادت اصطلاحی لحاظ سے تو یہ عبادت نہیں ہے. اصطلاح میں جس پہ عبادت کہتے ہیں نا, وہ عمل نہیں کر رہے, لیکن لغت میں جس کو عبادت کہتے ہیں غلامی, وہ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اللہ کی غلامی میں سردے سے بچ رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات آ رہی. بھائی اصطلاح میں عبادت تو نماز کو, روزے کو, زکوٰۃ کو کہیں گے نا, جو صرف اللہ کی جاتی ہے. اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں نماز, سجدہ, روزہ, یہ سب جو چیزیں ہیں یہ عبادت کہلاتی ہیں. لیکن لغت میں عبادت غلامی کو, کسی کی بھی اطاعت. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیے میری عبادت کریں. کیا مطلب؟ میری فرما برداری کریں. تو اس میں نماز بھی آتی ہے, ماں باپ کا کہنا ماننا بھی آتا ہے, اور جناب اس میں شادی بیاہ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں ولیمے کا کھانا بھی آ رہا ہے, اور اس میں اپنی صحت بنانا بھی آتا ہے, یہ بھی عبادت ہے. بھائی اللہ نے حکم دیا صحت بناؤ, تو اس میں حلال چیزیں کھانا بھی آتا ہے, اللہ نے کہا کہ حلال چیزیں کھاؤ. تو یہ سب چیزیں عبادت کے مفہوم میں داخل ہیں, وہ عبادت جس کو لغت میں عبادت کہتے ہیں. بتایا اس پہ بھی سائنسی لحاظ سے اعتراض نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمارے لیے زمین کیا ہے؟ بچھونا ہی ہے. جیسے ماں بچے کے لیے بچھونا بچھاتی ہے, تو فرش سے نکلا ہے فرش. فرش بھی اصل میں عربی میں فراش کہتے ہیں بستر کو. ہم جو اردو میں جسے کہتے ہیں نا فرش بنوایا ہم نے, تو یہ عربی سے آیا, لیکن اصل میں فراش کسے کہا جاتا ہے؟ بستر. لوگ کہتے ہیں نا وہ صاحب فراش ہو گئے ہیں, یعنی اتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ بستر سے چپک گئے ہیں وہ. تو جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, اور آسمان کو بنایا اس نے چھت. بنا چھت کو کہتے ہیں, تو وہ بھی ہمارے حساب سے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور برسایا, انزل نازل کیا اس نے آسمان سے پانی. كُلُّ مَا عَلَى فَهُوَ السَّمَاء. عربی میں آسمان ایک تو وہ آسمان ہے جو مضبوط آسمان اللہ نے بنایا, جہاں تک ابھی تک کوئی پہنچا نہیں, اور ہو سکتا ہے نہ پہنچے قیامت تک. اور ویسے عربی میں ہر وہ چیز جو بلند ہو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ آسمان. تو اوپر سے اس نے پانی برسایا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ, فا کا معنی پھر, اخرجا نکالا, اکرما کی طرح اخراج کیا, بھی اس پانی کے ذریعے, من الثمرات بہت سے پھلوں کو. ثمرہ کسے کہتے ہیں؟ پھل. ثمرہ کہتے ہیں پھل کو, اس کی جمع ثمرات. تبھی ہم کہتے ہیں نا یہ اس کا ثمر ہے, یہ اس چیز کا ثمر ہے, کہتے ہیں نا اردو میں بھی یہ لفظ گاڑی اردو میں استعمال ہوتا ہے. رزقا لکم, بطور رزق تمہارے لیے. ثمرات پیدا کیے اس نے تمہارے لیے بطور رزق. فلا تجعلوا, پس لا تجعلوا یہ نہیں ہے, لا تجعلوا جیسے لا تضربوا مت مارو, لا تجعلوا مت بناؤ, للہ اللہ کے لیے, اندادا, انداد جمع ہے ند کی. ند کہتے ہیں ہم مثل کو, کسی کے برابر, کسی کے ہم پلہ, اس کی جمع آتی ہے انداد. تو اللہ فرماتے ہیں اس اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ. وَأَنْتُمْ, اور تم, تعلمون جانتے بھی ہو, یعنی تم جانتے بھی ہو کہ یہ کام ٹھیک نہیں. اگر غور و فکر کرو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا یہ کام ٹھیک نہیں ہے. وَإِن, اور اگر, کنتم, ہو تم, کنتم بہت دفعہ آ چکا ہے, میں اس کو مزید نہیں تفصیل میں جاؤں گا. اور اگر ہو تم, فی ریبن, شک میں ہو, آیا تھا نا شروع میں لا ریب فیہ, تو ریب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شک. اور اگر تم شک میں ہو, مما, مما اصل میں تھا من ما, من الگ اور ما الگ. اگر تم ہو مما نزلنا, اس چیز سے شک میں ہو, نزلنا جو ہم نے نازل کی ہے. انزلنا بھی قرآن میں آتا ہے, نزلنا بھی قرآن میں آتا ہے. نزل ینزل تنزیلا, سبح یسبح تسبیحا. باپ کا فرق ہے, اس کے معنی میں کیا فرق آتا ہے؟ انزال اصل میں کہتے ہیں ایک دم کسی چیز کو نازل کرنا, اور تنزیل کہتے ہیں آہستہ آہستہ نازل کرنا. تو قرآن کی بعض آیتیں ایک دم نازل ہو گئیں, کچھ صورتیں آہستہ آہستہ. تو اس لیے قرآن میں قرآن کے لیے تنزیل کا لفظ بھی آیا ہے اور انزال کا لفظ بھی آیا ہے, انزلنا بھی آیا اور نزلنا بھی آیا. نزلنا علی عبدنا, اگر تمہیں شک ہے اس کلام سے جو ہم نے نازل کیا, علی عبدنا اپنے بندے پر, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو تمہیں تردد ہے, فأتو بسورۃ, فأتو اصل میں تھا ائتیو, اضربو کی طرح. کیا تھا؟ ائتیو. اتا یا یاتیو کا معنی ہوتا ہے آنا, جب اس کے بعد با آ جائے نا تو اس کا معنی بن جاتا ہے لانا. جیسے اتیتو میں آیا, اور اگر میں کہوں اتیتو بہی اس کا معنی میں اس کو لایا. سمجھ رہے ہو؟
تو فَأْتُو تو اصل میں تھا ایتیو، تو فا جب آ گیا تو الف سائلنٹ ہو گیا تو کیا بن گیا فَأْتِیُّ، پھر اس کو پڑھتے ہیں فَأْتُو، لے آؤ بِسُورَةٍ کوئی ایک سورت، مِن مِثْلِهِ اس جیسی، جو اس جیسی میں سے ہو، یعنی قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ تم بھی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلا لو شہداءکم اپنے مددگاروں کو بھی جو حاضر ہوں تمہارے ساتھ، اصل میں شہید کہتے ہیں حاضر کو، شہید یشہد شہادتن، تو یہاں مراد کیا ہے جو تمہارے ساتھ اور بھی ہوں حاضر، یعنی مددگار ہی ہوں گے نا جو تمہارے ساتھ اس کام میں شریک ہوں گے، تو بلا لو اپنے شہداء کو بھی یعنی اپنے ساتھ شریک لوگوں کو بھی یعنی اپنے مددگاروں کو بھی، من دون اللہ جو اللہ کے علاوہ تمہارے مددگار ہوں، ان کنتم صادقین، ان کا معنی اگر، کنتم کا معنی ہو تم، صادقین کا معنی سچے، اگر تم سچے ہو تو ایک صورت بنا لو اس جیسی اور اپنے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کو لے آؤ، بڑے بڑے فصیح و بلیغ شعراء کو لے آؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فا کا معنی پھر، ان کا معنی اگر، لم تفعلوا تم نے یہ کام نہیں کیا، اگر تم یہ کام تم نے نہیں کیا، آگے یہ ان شرط ہے نا، جب بھی ہم ان کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کو اردو میں اگر کہتے ہیں، انگلش میں اف کہتے ہیں، تو آگے جزا بھی آتی ہے نا، بھائی اگر میں نے یہ کیا تو یہ ہوگا، یہی ہوتا ہے نا، تو ان جب شرط کے لیے آتا ہے تو اس کے آگے اس کی جزا ہوتی ہے، تو شرط کیا ہے، ان لم تفعلوا اگر تم یہ کام نہیں کر سکو، فاتقوا النار تو میں بتا رہا ہوں نا جزا کیا ہے، فاتقوا النار تو ڈرو اس آگ سے، تو یہ پورا جملہ ہے، درمیان میں اللہ نے ایک لفظ لگا دیا، اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں اصطلاح میں، کہ کلام کچھ اور چل رہا ہے درمیان میں اس سے ہٹ کے ایک آپ بات درمیان میں رکھ دیں، جیسے دیکھو میں ایک بات کرتا ہوں نا کہ بھئی اگر تم دوپہر، اگر گھر میں آدمی کہتا ہے اگر میں دوپہر جلدی گھر میں آ گیا تو بیگم سے کہتا ہے میں لنچ گھر میں کروں گا، یہ پورا ایک سینٹنس ہو گیا نا، اگر میں نے یہ کیا تو یہ ہوگا، تو یہ پورا ایک جملہ ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم یہ کام نہ کر سکو، قرآن جیسا قرآن نہ بنا سکو، فَاتَّقُوا النَّارَ تو پھر آگ سے ڈرو، پھر کس سے ڈرو، آگ سے ڈرو، درمیان میں اللہ نے ایک جملہ رکھ دیا، یہ چونکہ یہ اصطلاح بہت استعمال ہوگی، اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، جس کا پہلے اور بعد والے جملے سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا، ایک الگ بات ہوتی ہے، انسان درمیان میں لگا دیتا ہے، وہ اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے میں کہہ رہا ہوں گھر والوں سے، میں کہہ رہا ہوں بھائی اگر میں دوپہر جلدی گھر میں آ گیا، ویسے میں آؤں گا نہیں تو میں لنچ گھر میں ہی کروں گا، درمیان میں میں نے کہہ دیا نا جملہ، یا بھائی اگر کیا ہوتا ہے کہ جی کشمیر کا مسئلہ فار ایگزامپل 5 سالوں کے اندر حل ہو گیا تو کشمیر میں سکون ہو جائے گا، لیکن درمیان میں آدمی کیا کہہ دیتا ہے، ہوگا نہیں، یہی ہے نا، تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم یہ کام نہ کر سکو، درمیان میں اللہ نے کیا فرمایا، وَلَن تَفْعَلُوا ویسے ہم تمہیں بتا دیں کر سکتے نہیں ہو، لن تفعلوا ہرگز نہیں کر سکتے، لن یضربا ہرگز نہیں مارے گا، تو ولن تفعلوا ہرگز نہیں کر سکو گے، لیکن ہم ایک فرض کر لیتے ہیں اگر تم یہ کام نہیں کر سکے، فاتقوا النار تو پھر اس آگ سے ڈرو، یعنی کیا مطلب، قرآن پر پھر ایمان لے کر آؤ اور اس کو فالو کرو، نہیں فالو کرتے تو فاتقوا النار ڈرو، یعنی تم نہ تو اس جیسا قرآن بنا سکتے ہو اور پھر ایمان بھی نہیں لے کر آ رہے، تو فاتقوا النار ڈرو اس آگ سے، یعنی بچنے کی کوشش کرو اس آگ سے، التی وہ آگ، وقودها جس کا ایندھن، الناس انسان ہیں، والحجارہ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے، اعدت اصل میں تھا اعدیدت، ازربت اکرمت، اکرم یکرم، اعدد یعدد، اس کا معنی ہوتا ہے تیار کرنا، قرآن میں آتا ہے نا اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، اعددوا تھا اصل میں، جتنی قوت تم اسلام دشمنوں کے خلاف اختیار کر سکتے ہو کرو، یعنی اپنی فوجی طاقت کو بڑھاؤ، اپنے ملک کے ڈیفنس کو بڑھاؤ، تو اللہ نے فرمایا اعددت تو پڑھا جاتا ہے اعدت، اس کو تیار کیا گیا ہے للکافرین، کس کے لیے، کافروں کے لیے، اس آگ سے ڈرو تو، وبشر اور خوشخبری دے دیں، بشر سبح یسبح، اس کا امر کیا آتا ہے، سبح، امر بنانے کا طریقہ بار بار بتا سکتا ہوں نا، یسبح کے حرف عطین کو انہی شروع میں یا کو ہٹا دیں تو سبح بن جائے گا، وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے انہوں نے، صرف ایمان کافی نہیں ہے، کس چیز کی خوشخبری سنا دیں، ان لہم کہ بے شک ہے ان کے لیے، جنات باغات، گھنے باغات، جنت کسے کہتے ہیں، گھنے باغات کو، اس کی میں پورا ڈیفائن کر چکا ہوں، تجری من تحتہا
بہتی ہیں اس کے نیچے الانہار نہریں. نہر کی جمع انہار. نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں, یاد رکھیں. ہم اردو میں نہر کہتے ہیں دریا سے جو چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی جاتی ہیں اس کو نہر کہتے ہیں اردو میں, لیکن عربی میں نہر پورے دریا کو کہا جاتا ہے. تو دریا بہتے ہیں ان کے نیچے. کلما جب بھی, کلما جب بھی, روزقو رزق دیے جائیں گے وہ لوگ, زوریبو کی طرح پیسو وائس ہے نا, زوریبو مارے گئے وہ, تو روزقو ان کو رزق دیا جائے گا, منہا اس جنت میں سے, من ثمرتن کسی بھی پھل میں سے, رزقن بطور رزق کے, بطور رزق کے جب بھی اس جنت میں سے کوئی پھل ان کو دیا جائے گا, قالو تو وہ کہیں گے ھذا الذی, ھذا کب بولا جاتا ہے, ہاتھ سے اشارے کے وقت نا, بالکل سامنے کوئی چیز ہو, ھذا الذی یہ تو وہی ہے, رزقنا جو ہم کو بطور رزق دیا گیا تھا, ضربنا کی طرح پیسو وائس, من قبل پہلے بھی, یعنی دنیا میں بھی ہمیں یہ رزق, یہ تو وہی چیزیں ہمیں دی جا رہی ہیں. کیوں یہ کہیں گے, اللہ فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ, یہ جملہ معترضہ آ گیا نا, وَأُتُوا بِهِ, اتو اصل میں تھا اتیو, اتیو ضربو کی طرح, آتایا یاتیو آنا, اور آتایا یاتیو بشیء لانا, کسی چیز کو لانا, تو اتیو بِهِ لایا جانا, ٹھیک ہے نا. تو اتیو کو پڑھا جاتا ہے اتو, وَأُتُوا بِهِ, اور وہ چیز ان کو دی جائے گی, جو بھی جنت کا پھل ہے نا وہ ان کو دی جائے گی, متشابہا, اس طور پر کہ وہ متشابہ ہوگی. متشابہ کا معنی مشابہ, یعنی سیم اسی شکل کی ہوگی جیسی دنیا میں ہوتی. اس لیے وہ یہ بات کہیں گے کہ یار یہ تو وہی آم ہے, وہ تو یہ وہی خربوزہ ہے, یہ تو وہی تربوز ہے. وَلَهُمْ فِيهَا, اور ہوگا ان کے لیے, فیہا اس جنت میں, ازواجن زوج کی جمع, زوج عربی میں شوہر کو بھی کہتے ہیں بیوی کو بھی کہتے ہیں. دیکھیں زوج اصل میں جوڑے کو کہتے ہیں نا, پیر کو. زوج کسے کہتے ہیں, جو بھی پیر, تو عورت کے مقابلے میں مرد ہے, مرد کے مقابلے میں عورت. تو یہاں مراد لیڈیز ہیں, عورتیں ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ آگے مطہرتن آ رہا ہے, پاکیزہ, صحیح ہے نا. اور ویسے بھی دوسری آیتوں سے پتا چلتا ہے کہ مرد کو تو بیویاں زیادہ ملیں گی, عورت کو زیادہ شوہر نہیں ملیں گے, وہ ایک عدد میاں ملے گا اس کو, صحیح ہے نا. یا تو وہ وہاں سے کوئی نیا والا ملے گا یا یہی پرانا والا ملے گا. اگر پرانا والا ملے گا تو ریپیئرنگ ہوگی اس کی, اور پھر انشاءاللہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا اچھا کام ہوگا, صحیح ہو جائے گا. تو یہ قرآن کی دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, پھر وہ بات کی بات ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ, اور ہیں ان کے لیے, فیہا اس جنت میں, ازواجن بیویاں, مطہرتن پاکیزہ. ابھی تو میں صرف لفظی ترجمہ رٹوا رہا ہوں نا آپ لوگوں کو, پھر تفسیر بیان کروں گا انشاءاللہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, سب سے مزے کی بات کیا, اور وہ رہیں گے اس میں, خالدون, خلود ہمیشگی کو کہتے ہیں, ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, لا یستحیی, حیا محسوس نہیں کرتا, عار محسوس نہیں کرتا. حیا, یستحیی حیا سے نکلا ہے, استحیاء استخراج کی طرح. تو یستحییو یستخرجو, اس کو پڑھا جاتا ہے یستحیی. اللہ حیا محسوس نہیں کرتا, ان یضربا, کہ وہ بیان کرے. ضرب یضربو کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے اور مثال بیان کرنا بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں نا ضرب مثل کہتے ہیں نا, ضرب الامثال, تو مثال بیان کرنا بھی. ان یضربا مثلاً, کہ اللہ بیان کرے کوئی مثال, ماں کوئی بھی. ماں کا لفظ عربی میں اتنے سارے معنی میں آتا ہے کہ ماں کا لفظ کبھی کبھار اس لیے بھی آتا ہے کسی چیز میں عموم پیدا کرنے کے, کہ یضربا مثلا ماں, کہ اللہ حیا نہیں کرتا اس بات سے کہ وہ بیان کرے مثال, مثلا کوئی مثال, ماں کوئی بھی مثال بیان کرنے سے اللہ حیا نہیں کرتا, بشرطے کہ وہ موقع کی مثال ہو. بعوزتن, مچھر کیوں نہ ہو, بعوزہ عربی میں مچھر کو کہتے ہیں. فا ماں, پس ماں وہ چیز, فوقہا جو مچھر سے بھی اوپر کی ہو. یعنی اللہ حیا نہیں کرتا مثال بیان کرنے سے, کوئی بھی مثال ہو چاہے مچھر کی ہو. فا ما فوقہا, یا پھر فا کا معنی پھر اس سے اونچی چیز ہو. تفسیر میں انشاءاللہ اس کی کو ڈیفائن کروں گا, اس سے بھی اوپر کی چیز ہو, اللہ بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, بہرحال, اما کا معنی بہرحال, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, فَيَعْلَمُونَ, وہ جانتے ہیں, أَنَّهُ الْحَقُّ, کہ یہ مثال برحق ہے, مِن رَبِّهِمْ, اپنے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں, جن کی طبیعت میں ہے ہی ضد اور عناد, وہ کیا کہتے ہیں, فَيَقُولُونَ, وہ یہ کہتے ہیں, مَاذَا, ماں کا معنی کیا ہے, را کا معنی یہ کیا ہے, ایسے کو یہاں سے را اور ہادہ ایک ہی ہے نا,
ہاذا میں پھر بھی تھوڑی سی ایک عزت دے دی جاتی ہے، ذا کا معنی تو بالکل ہی ذا، یہ کیا ہے؟ میرے ہاتھ آ رہا ہے ویڈیو میں؟ ہاں تو وہ نظر تو آئے نا، پتہ چلا میں ادھر ہی اشارے کر رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں باڈی لینگویج سے میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، شکر ہے۔ فیقولون، وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا ہے یہ، اراد اللہ، ارادہ کیا ہے اللہ نے، ارادہ اصل میں تھا ارودا، اکرما کی طرح ارادے سے نکلا ہے، ماذا اراد اللہ، یہ کیا اللہ نے ارادہ کیا ہے، بہذا، اس مثال کے ذریعے، بہذا اس چیز کے ذریعے، مثلاً بطور مثال کے، یعنی کافر کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے مچھر مکھی کی مثالیں دے کے، کیا ہے اتنا بڑا بادشاہ اور مثالیں کس کی دے رہا ہے، کوئی مریخ کی مثالیں دے، ساتویں آسمان کی مثالیں دے، ٹھیک ہے نا، تو یا کیٹو پہاڑ کی، ماؤنٹ ایورسٹ کی مثالیں دے تو سمجھ میں آتا ہے، ماذا، یعنی توہین سے کہتے ہیں یہ کیا اللہ کس چیز کی مثالیں دے رہا ہے۔ یضل بہ کثیرا، اللہ فرماتے ہیں یضل، اصل میں تھا اضلل یضلل، اکرما یکرمو کی طرح، تو یضل یضلل سے گمراہ کرتا ہے اللہ، بہ اس مثال کے ذریعے، کثیرن بہت سے لوگوں کو، اللہ خود ان مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو کیا کر دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ، اور بہت سے لوگوں کو، کثیرن بہت سو کو اللہ کیا کر دیتا ہے اس مثال کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور نہیں گمراہ کرتا بِهِ اس مثال کے ذریعے اللہ، إِلَّا الْفَاسِقِينَ سوائے ان لوگوں کو جو کیا ہیں، فاسق ہیں۔ فسق کہتے ہیں حدود سے تجاوز، اپنی لمٹ کو کراس کر دینا، اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے، فسق۔ آپ کی ایک لمٹ ہے نا، آپ اس لمٹ سے کیا نکل جائیں، باہر۔ دیکھو قرآن کی جو ٹرمز ہے نا وہ نہیں ہے جو فقہا کی ٹرمز ہیں، سمجھ رہے ہو نا، قرآن میں کافر یہ کفر انکار کے معنی میں ہے، جبکہ فقہا کی اصطلاح میں کافر کسے کہا جائے گا، جو ایک خاص ٹرم ہے، جو توحید کا منکر، ختم نبوت کا منکر، صحیح ہے نا۔ تو اسی طرح فقہا کی اصطلاح میں فاسق اسے کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور توبہ نہ کرتا ہو، لیکن قرآن کی اصطلاح میں فسق کسے کہا جائے گا، لمٹ کو کراس کرنے والا، ٹھیک ہے نا، تو کوئی بھی ہو جو لمٹ کو کراس کرے اسے کیا کہیں گے، فاسق۔ تو یہ آگے بھی تھوڑا سا یہ رکوع مکمل کرتے ہیں، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ینقضون، جو توڑ دیتے ہیں، نقض ینقض توڑنا، نقض عہد سنا ہوگا نا یہ لفظ، ینقضون عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہونے کے بعد، اللہ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو توڑ دیتے ہیں اس کے مضبوط ہونے کے بعد، یعنی مضبوط ایگریمنٹ کو بھی توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹ ڈالتے ہیں، قطع کرنا، یقطعون، قطع یقطع، قطع کر دیتے ہیں، ما اس چیز کو، امر اللہ، کہ حکم دیا ہے اللہ نے، بھی اس چیز کے بارے میں، ان یوصلا، اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان یوصلا، اس کو جوڑا جائے۔ وصل کہتے ہیں جڑنے کو، کہتے ہیں نا حضرت کا وصال ہو گیا ہے، کیا مطلب، اللہ میاں سے جڑ گئے ہیں، ملاقات ہو گئی ہے۔ تو وصل یہ شاعری میں بہت لفظ استعمال ہوتا ہے، وصل اور حجر، کہتے ہیں نا ہجر کی رات، جس کو ہجر کہتے ہیں یہ لوگ، ویسے لفظ ہے حجر، تو ہجر کی رات اور وصل، محبوب سے ملاقات کو وصل کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ جو کنڈکٹر ہے نا، کنڈکٹر، بعض دھاتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بجلی گزر جاتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، کنڈکٹرز کہا جاتا ہے نا، تو اس کو عربی میں موصل کہتے ہیں، موصل، یعنی وہ جو بجلی کو یہاں سے وہاں پہنچا دے، ٹھیک ہے نا۔ تو وصل یوصلو، جس کو پڑھا جاتا ہے وصل یصلو، اس کا معنی جوڑنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ توڑتے ہیں اس چیز کو کہ جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی رشتہ داری۔ قرآن میں جب بھی رشتہ داری حدیث میں آتا ہے اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو توڑتے ہیں، اس سے مراد رشتہ داری ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، اولئک، یہی ہیں لوگ، اللہ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں، ہم الخاسرون، یہی ہیں اصل خسارے والے لوگ۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تھے تم مردہ، میت کی جمع اموات، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، احیا احیا، اکرما کی طرح، اس نے تمہیں پیدا کیا، زندگی دی، ثم، پھر اس کے بعد، یمیتو، یمیتو تھا اصل میں، یکرمو کی طرح، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، یمیتکم، ثم، پھر اس کے بعد، یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، ثم، پھر اس کے بعد، الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹ کر جاؤ گے۔ هو الذی، وہی اللہ ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً کا معنی تمام کا تمام، جمیعاً کا لفظ بہت استعمال ہوگا قرآن میں، اس کا معنی ہوتا ہے سب، کل کا کل، ثم استوى، پھر وہ
متوجہ ہوا الی السماء کس کی طرف؟ آسمان کی طرف. فسواہن سوی یسوی تسویۃ سبح یسبح. استوا جو ہے نا اکتسبہ کی طرح ہے. فسوا سویا اس نے برابر کر دیا ہن ان آسمانوں کو 7 سماوات 7 آسمانوں میں. 7 کہتے ہیں 7 کو، سماوات آسمان کے یعنی ایک کے 7 آسمان بنا دیے اس نے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ رکوع ہمارا ترجمے کے حساب سے کمپلیٹ ہوا. ٹائم کتنا ہے بھائی؟ میرے پاس واچ رکھی ہوتی تھی، مجھے ٹائم پتہ چلتا رہتا تھا، اس سے اندازہ نہیں ہوگا. 17 منٹ باقی ہیں. دیکھیں ابھی تک جو ہم نے سورہ بقرہ کے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ نے منافقین کی اور جو کافر ہیں ان کی مثالیں دی تھی کہ یہ اندھیروں میں ڈوبتے ہیں، بجلی چمکتی ہے تو چلتے ہیں. لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ فرماتے ہیں ایسا رب ہے، پہلا کام یہ کرو اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ. غیرت آتی ہے اس کو کہ سارے کام تمہارے لیے میں کر رہا ہوں اور مزار کے سامنے جا کے جھک رہے ہو، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگا رہے ہو. عیسائی حضرت